السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر انداز میں، شارٹ انداز میں جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ اسی کا چھٹا پارٹ ہے۔ پانچویں پارٹ میں ہم لوگوں نے جانا کہ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، آپ کو نبی بنایا گیا، تو پھر آپ پر سب سے پہلے ایمان کون لائے، اسلام میں داخل کون ہوئے اور مسلمان کون بنے۔ اور اس کے بعد ہم نے جانا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابتدا میں تو چھپ چھپ کر نماز پڑھتے اور کھلم کھلا اسلام کی دعوت نہیں دیتے، لیکن اللہ کی جانب سے اپنے پیغمبر کو حکم آتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور مکے والوں کو جمع کر کے انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو اب تک مکے کے وہ لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، صادق اور سچا انسان کہتے تھے، جب آپ کی اس تقریر کو سنتے ہیں جو آپ پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں، تو پھر وہی لوگ مکر جاتے ہیں، آپ سے خفا ہو جاتے ہیں، آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ حق بات جلد ہضم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب حق بات لوگوں کو سناتے ہیں تو وہی لوگ جو اب تک آپ کو سچا، امانت دار، صادق کہتے تھے، مکر جاتے ہیں۔ تو یہاں تک ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ جب مکے کے لوگوں نے انکار کر دیا آپ کی نبوت کا اور آپ کے باتوں کا، جو آپ نے آخرت کے بارے میں بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں، تو کیا اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو وعظ کرنا چھوڑ دیا؟ ایسا بالکل نہیں، بلکہ آپ مستقل محنت میں لگے رہے، مستقل لوگوں کو دعوت دیتے رہے، گلیوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر، ان کے جہاں کہیں میلے لگتے ان میلوں میں جا کر آپ کا کام ہی یہ بن گیا تھا کہ آپ جاتے، لوگوں کو آخرت کے بارے میں ڈراتے، اللہ کے بارے میں ڈراتے، اچھائیوں کا حکم کرتے، برائیوں سے روکتے۔ اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے اپنے اس مشن پر قائم رہا اور اس مشن کو زور و شور کے ساتھ لوگوں کے بیچ لانے کی کوشش کی، تو قریش کے لوگ چپ نہیں بیٹھے، بلکہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ یعنی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا، اسلام کی محنت شروع کی، تو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی کہتے ہیں جس میں نجاست رہتی ہے، گندگی رہتی ہے جانور کی، تو گندگی کے سمیت لے کر آ کے آپ جب سجدے میں جاتے تو آپ کے پیٹھ پر نعوذ باللہ اس کمبخت نے اوجڑی کو رکھ دیا۔ اور ایک بدبخت کے بارے میں آتا ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ آپ سجدے میں گئے تو اپنی جو چادر تھی اس نے اسی چادر کو رسی کی طرح بنا کر گلے میں ڈال کر زور سے بھینچنے لگا، یعنی زور سے اس طرح گانٹ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر ڈال کر دبانے لگا۔ تو اس طرح کی الگ الگ سازشیں وہ لوگ کرتے رہے، اسی کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھ لیں وعظ کی باتیں، یعنی آپ نے لوگوں کو کس طرح وعظ سنایا اور لوگوں کو کس طرح کی دعوت دی۔ تو دیکھیں میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا غور سے اس کو سن لیں۔ اب ہمارے رسول نے ہر گلی، کوچہ اور بازار میں وعظ کہنا شروع کیا، وعظ یعنی نصیحت کہنا شروع کیا۔ کوئی مجلس اور میلہ ایسا نہ ہوتا تھا جس میں جا کر آپ لوگوں کو نہ سمجھاتے۔ آپ فرماتے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، بتوں، پتھروں اور درختوں کو نہ پوجو، جیسے کہ آج بھی بت پرست لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بت پرستی سے منع کیا، مورتی پوجا سے منع کیا، پتھروں کی پوجا سے منع کیا اور درختوں کی پوجا سے منع کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں بیٹیوں کو قتل نہ کرو، زنا اور جوے کو چھوڑ دو، جسم کو پاک اور صاف رکھو، کپڑوں سے میل کچیل دور کر دو، زبان سے گندی اور جھوٹی باتیں نہ کہو، وعدہ اور اقرار پورا کرو، یعنی جو بھی آپ کسی سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، کسی بات کا اقرار کر رہے ہیں، تو بیچ میں اس کو نہ توڑو بلکہ اس کو پورا کرو۔
لین دین میں کسی کو دھوکہ نہ دو. دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی پیاری چیزیں لوگوں کو سمجھا رہے تھے. بھئی کوئی غلط چیز آپ لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے، بلکہ اتنی پیاری چیزیں سمجھا رہے تھے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. یہ تم یقین کر لو کہ زمین اور آسمان، سورج اور چاند، فرشتے اور پیغمبر سب کے سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں. بیماروں کو اچھا کرنا، دعا قبول کرنا اور مرادیں پوری کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ واعظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا جو آپ لوگوں کو سناتے. لیکن جب آپ گھر گھر جا کر، ان کے ہر مجلس میں جا کر جب آپ یہ باتیں لوگوں کو سنانے لگے تو قریش کے جو لوگ تھے ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے خون میں بت پرستی آ گئی تھی. وہ پتھروں کی پوجا کرنے کو ہی اپنا فخر محسوس کرنے لگے تھے، اور درختوں کی پوجا، اور مطلب جو بھی جتنے بھی گندے کام ہیں، برے کام ہیں، انہی کاموں کی انہیں عادت پڑ گئی تھی. اب ان کو اچھائی کا راستہ برا نظر آنے لگا. لیکن حضور علیہ السلام اپنے فریضے کو پورا کرنے کے لیے جب ہر جگہ جا کر دعوت دینے لگے تو قریش کے لوگ، مکے کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے اور آپ کو بہت ساری تکلیفیں دینے لگے. اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں پڑھتا ہوں، دیکھیں. قریش کی دشمنی. پہلے تو قریش بالکل چپ تھے، مگر جب ہمارے رسول نے توحید کا وعظ خوب زور و شور سے شروع کیا تو اب ان لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کی. آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے کہ رات میں آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں. آپ کے گھر کے دروازے پر گندی چیزیں پھینک دیتے. دیکھیے آپ کتنا ستاتے تھے کہ اگر ہمارے گھر کے دروازے پر اگر کوئی پلاسٹک بھی سٹتا ہے نا، کوئی پانی بھی پھینکتا ہے تو ہم اس سے بھڑک جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیکھیں کس طرح دی جاتی تھی کہ گندی گندی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دروازے کے سامنے آ کر مکے کے لوگ پھینک کر چلے جاتے. ایک دل دہلانے والا واقعہ سنیے. ایک دفعہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک کافر نے اپنی چادر کو لپیٹ کر رسی جیسی بنا لیا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس کو آپ کی گردن میں ڈال کر بھینچ دیا. یعنی بھینچنا شروع کیا. مطلب کیا کہ یہ رومال ہے، رسی جیسا بال کر گردن میں ڈال کر اس طرح دبانا شروع کیا. گویا کہ گردن کو دبانا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی گردن بالکل بھینچ گئی، یعنی پورا ٹائٹ ہو گیا، گلا پورا ٹائٹ ہو گیا. دیکھیے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی زور سے بھی بات کرتا ہے یا آنکھیں بھی دکھاتا ہے نا تو ہم بگڑ جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تکلیفیں سہی صرف ہمارے لیے، تاکہ ہم تک دین کسی نہ کسی طرح پہنچ جائے، آئندہ آنے والی نسلوں تک دین پہنچ جائے. تو بالکل بھینچ گئے، مگر آپ برابر سجدے میں ہی پڑے رہے. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. انہوں نے اس کافر کو دھکا دے کر الگ کیا. اس پر چند شریر لوگوں نے ان کو بھی خوب پیٹا، حضرت ابوبکر کو بھی پیٹا. ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے. اسی طرح دیکھیں ابو جہل کمبخت نے کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی. ہمارے لیے تو آج کے جنریشن میں، آج کے زمانے میں مسجدوں میں ہر طرح کی سہولت موجود ہے. اچھے سے اچھے قالین بچھے ہوئے ہیں اور پانی کا انتظام ہے، فین اور کولر اور اے سی کا انتظام ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی نماز کو نہیں آتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نا تو قالین، فین، اے سی وغیرہ نہیں، بلکہ آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا، آپ کے پیٹھ پر گندی چیزیں رکھے جاتے جب آپ سجدے میں جاتے. اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھتے رہتے. دیکھیں واقعہ. اسی طرح ایک مرتبہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے جانی دشمن ابو جہل نے ایک شخص سے اونٹ کی اوجھڑی گندگی سے بھری ہوئی منگوائی. اوجھڑی میں شروع میں بتاؤں کہ
جانور کے اس پارٹ اور اس حصے کو کہتے ہیں جس میں گندگی گوبر وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بھری رہتی ہے، اس کو اوجھڑی کہتے ہیں۔ تو گندگی سے بھری ہوئی اوجھڑی اس نے ایک آدمی سے منگوائی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے آپ کے پیٹھ پر اس کو ڈال دیا۔ کافر دیکھ کر خوش ہوتے اور ہنستے تھے۔ ذرا آپ سوچئے وہ کیا مومنٹ ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنائے، وہ سجدے میں اپنے رب کے حضور میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اوجھڑی گندگی سے بھری ہوئی رکھی جا رہی ہے، اور کافر اطراف میں جو ٹہرے ہیں وہ آپ کا ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر ہم لوگ اس کا تصور سے بھی باہر کی چیز ہے، آپ نے کتنا برداشت کیا ہوگا اور آپ نے ان چیزوں کو کس طرح سہن کیا ہوگا، آپ کے اندر برداشت کی وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ کے کیا اخلاق ہوں گے۔ تو اس بدبخت نے آپ کے پیٹھ پر اس کو ڈال دیا۔ کافر دیکھ کر خوش ہوتے اور ہنستے۔ آخر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا نے آ کر اس اوجھڑی کو پھینکا، یعنی پیٹھ پر سے ہٹایا، اور ان کافروں کو بھی سخت سست کہا۔ تو یہ تو پرسنل میٹر ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو آپ کو پرسنل طور پر اس طرح کی تکلیفیں دیتے رہے۔ لیکن قریش نے اب سوچا کہ چونکہ مکہ اسلام سے پہلے بھی لوگ وہاں پر آتے تھے، کعبۃ اللہ کی عزت لوگ کرتے تھے، تو باہر سے لوگ وہاں آئیں گے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ باہر سے آنے والے لوگ محمد کی بات نہ سن سکے۔ یعنی جب وہ آئیں گے تو ان کے دماغ میں پہلے ہی سے اس بات کو کریٹ کیا جائے کہ محمد جو نام کا مکے میں آدمی ہے وہ ایک دیوانہ ہے، وہ ایک پاگل ہے اور ایک مجنون انسان ہے، اس کی بات کو نہ سنا جائے، اور وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس دعوت کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، قبول نہ کیا جائے۔ اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا جائے۔ مکے کے سرداروں نے ایک پلان بنایا، اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی سازشیں رچی۔ تو دیکھیں، کافروں نے ایک روز آپس میں مشورہ کیا کہ لوگ دور دور سے مکے میں آتے ہیں، ان سے کوئی ایسی بات کہی جائے کہ وہ اس رسول کے ہاتھوں میں وہ اس رسول کے باتوں میں نہ آئیں، یعنی رسول اللہ ان کو جو بھی باتیں بتاتے ہیں وہ ان باتوں کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ آخر سب نے مل کر یہ طے کیا کہ آپ کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے، یعنی آپ جا رہے ہیں، گھر سے نکلنے کے ساتھ بچوں کو آپ کے پیچھے بھیجا جا رہا ہے، اور بات بات پر آپ کی ہنسی اڑائی جائے کہ بھائی اب دیکھیں گے باہر سے پہلا پڑھ لیں، بات بات پر آپ کی ہنسی اڑائی جائے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں۔ اس طرح کا ایک پروگرام ان لوگوں نے بنایا۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان گاؤں میں گزر رہا ہے، بچے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بڑے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، بات بات پر طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری ہے، بات بات پر روک تھوک کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب باہر سے آنے والے جو لوگ دیکھیں گے تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا، بھائی یہ جو مکے کا آدمی ہے یہ دیوانہ ہے، تبھی تو شہر کے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہی تو سوچیں گے لوگ۔ تو ایک پلان انہوں نے بنایا، اور اس طرح کی حرکتیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کرنی شروع کر دیں۔ اللہ ان بدبختوں کو جہنم رسید، وہ تو جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ یہ سب باتیں تھیں، مگر ہمارے رسول کے صبر اور ثابت قدمی کی یہ حالت تھی کہ آپ ان تکلیفوں کو سہتے مگر اسلام کی تبلیغ کو نہ چھوڑتے تھے، جو آپ کا اصلی کام اور فرض تھا۔ تو دوستو، ہمارے سامنے آج کی نشست میں، آج کی مجلس میں جو باتیں آئیں یہی تھی کہ آپ نے واعظ و نصیحت لوگوں کو کس انداز میں کیا، کیا باتیں آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب وہ باتیں قریش کو ہضم نہیں ہوئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، آپ سجدے میں گئے تو آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی گئی، آپ سجدے میں گئے تو رسی کی طرح گویا کہ پھانسی کی شکل میں آپ کے گردن کو دبانے کی کوشش کی گئی اور آپ کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ یہ ساری تکلیفیں پرسنلی آپ کے ساتھ ہوتی رہیں۔ یہ چھٹی مجلس کا ہمارا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ 7ویں مجلس میں ہم بات کریں گے کہ جو مسلمان آپ پر ایمان لا چکے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو آپ نے جب دعوت دینی شروع کی، مکے کے پورے لوگ نہ صحیح
لیکن کچھ افراد تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، انہی لوگوں کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی یہ ساری تکلیفیں دی جاتی رہیں، اب ان مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہوتا رہا جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا تھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، یعنی صحابہ کے ساتھ اس زمانے کے ابتدائی دور کے جو صحابہ ہیں ان صحابہ کے ساتھ مکے والے کیا سلوک کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہم اگلے نشست میں یعنی 7ویں مجلس میں ہم کریں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں نوازیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اگر کسی چیز کو ایڈ وغیرہ کرنا ہے تو اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔